جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ گور خان صاحب اور شیر افضل مروت کے درمیان ٹھیک ٹھاک قسم کا پھڈا ہو گیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ پھڈا جینون ہے یا پھر وقتی ہے؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے 3 ممبرز کو دھمکی دے دی اور انہیں کہا کہ جب میری حکومت آئے گی تو میں آرٹیکل 6 کے تحت تم سب لوگوں کو سزا دوں گا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے میں تم لوگوں کو پھانسی لگا دوں۔ تو عمران خان صاحب اس لیول پہ کیوں پہنچے، کیا ہوا تھا، یہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوبارہ کہتا ہوں، جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کون سی جے یو آئی ہے اور یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی درخواست پہ نیب کے مجرموں کی نااہلی کی مدت 5 سال سے بڑھا کے 10 سال کر دی گئی ہے، اور اس میں بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نیب سے ریلیٹڈ خبر کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ڈویژنل بینچ بیٹھا تھا اور اسے نیب کی درخواست پہ جو نااہلی کی مدت ہے اسے 5 سال سے بڑھا کے دوبارہ 10 سال کر دیے۔ پہلے یہ 10 سال ہوتی تھی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے اسے 5 سال کر دیا، اور دوبارہ جب نیب عدالت میں گئی تو دوبارہ ڈویژنل بینچ نے اسے 10 سال کر دیا، جس کے بعد یہ بحث چل پڑی کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ بھی عمران خان کے لیے۔ اب عمران خان صاحب کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 کیس ہیں عمران خان صاحب کے خلاف نیب کے، ایک توشہ خانے کا کیس ہے، دوسرا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے۔ یہ دونوں نیب نے کیس بنائے ہیں، اور اب اگر توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے یا پھر 190 ملین پاؤنڈ یا القادر یونیورسٹی کا جو ایشو ہے اس کے اوپر اگر عمران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب 10 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔ تو سب کا خیال یہ ہے کہ اس سزا کا یا اس فیصلے کا تعلق بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور اس کے ذریعے عمران خان کو اگلے الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ بات درست ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن سرے دست اس کا عمران خان صاحب کو واقعی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ توشہ خانہ میں انہیں سزا ہو چکی ہے، اور اب اگر وہ سزا برقرار رہتی ہے تو پھر عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر بھی عمران خان صاحب اگر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر پاتے تو پھر یہ دوسرا مقدمہ ہوگا جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ 10 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج نہ کیا۔ اب آتے ہیں شیر افضل مروت صاحب اور گوہر خان صاحب کی لڑائی کی طرف۔ کل شیر افضل مروت صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل گئے تھے، اور وہاں عمیر نیازی اور انتظار پنچوتا کے سامنے ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ عمران خان صاحب نے انہیں ایک میسج دے کے باہر بھیجا، اور یہ اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پہ اعتماد نہیں ہے، ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اور بڑی لمبی چوڑی انہوں نے پریس کانفرنس اس وقت کی تھی جو ظاہر ہے بڑی خطرناک تھی، اور ٹیلی ویژن چینلز نے اسے نہیں چلایا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر وہ بہت وائرل ہوئی۔ اس کے بعد کل پاکستان تحریک انصاف کی ایک پریس کانفرنس تھی جو ظاہر ہے گوہر خان صاحب کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے 2 ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ مجھے اسٹیج پہ بٹھایا جائے، لیکن ان کو اسٹیج پہ نہیں بٹھایا گیا، اور وہ اپنا موقف بیان کرنا چاہتے تھے جو ظاہر ہے گوہر خان صاحب کے موقف سے مختلف تھا۔ گوہر خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں چیف جسٹس پہ اعتماد ہے اور ہم ان کی عدالت میں جا رہے ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ بلے کا نشانہ ہمیں واپس مل جائے گا اور ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے اور ہمیں اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ لیکن گوہر خان صاحب ظاہر ہے اس ٹریپ میں نہیں آئے، اور انہوں نے اس بیان کو بارو نہیں کیا، اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے، اور اس کے بعد فوری طور پہ شیر افضل مروت صاحب نے اپنی پریس کانفرنس سٹارٹ کر دی، بلکہ ان کے ساتھ عمیر نیازی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب کو لائن کراس کر رہے ہیں تو وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ تو شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرے بیان کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے، اور مجھے خان صاحب نے یہ کہہ کے بھیجا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انتظار پنچوتا اور ساتھ ساتھ عمیر نیازی اس چیز کے گواہ ہیں۔ اب اگر شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں تو اب اگر کل کو کوئی توہین عدالت ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک نیا کیس بن جائے گا۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب میرا خیال اس معاملے میں کھلے دل کے ہیں، وہ اس ٹائپ کی سیاست میں نہیں پڑتے، وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کو اگنور کر دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ کل سے
چیف جسٹس پاکستان کے خلاف خوفناک قسم کی مہم سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سردار لطیف کھوسہ صاحب کے ایشو کو اٹھایا اور وہاں پہ ان کو کہا جی کہ آپ کو سردار طارق مسعود صاحب کے ساتھ سردار جو لگا ہوا ہے وہ آپ کو پسند ہے، اور لطیف کھوسہ کے ساتھ جو سردار ہے وہ آپ کو برا لگتا ہے. پھر شعیب شاہین صاحب کے ساتھ جو رویہ تھا چیف جسٹس صاحب کا یہ عدالت میں ججز کا، اس کو باقاعدہ الزام بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا گیا ہے. پھر صادق اور امین کے اوپر جو بار بار چیف جسٹس پاکستان کے پوائنٹس تھے ان کو لے کے سوشل میڈیا کے اوپر کمپین کی جا رہی ہے. پھر جو کل انہوں نے کہا کہ توبہ کا راستہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کھول کے رکھا ہوا ہے، تو ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ نواز شریف کو یہ توبہ کروانا چاہتے ہیں اور اس کی سزا معاف کروانا چاہتے ہیں. اس کو بھی باقاعدہ ٹیگ لائنز بنا کے اس کو بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا جا رہا ہے. تو ایک کمپین قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور یہ بات درست ہے کہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کمپین ہوگی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اسے پاکستان تحریک انصاف ہی چلا سکتی ہے. کسی اور پارٹی کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی کمپین کر سکے. تو اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہے، عدالت کے خلاف ہے، کسی جج کے خلاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہے یا میڈیا کے خلاف ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے ڈانڈے پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹرولرز ہیں انہی کی طرف سے جا کے ملتے ہیں. تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک کمپین کی جا رہی ہے اور وہ یہی پارٹی کر رہی ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے کہ جب بھی کوئی کیس لگتا ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا، تو صرف کیس وہاں نہیں جاتا، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میڈیا کا دباؤ بھی جاتا ہے. تو اب کیونکہ بلے کے نشان کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن پاکستان تحریک انصاف نے کر دی ہے، تو اس پٹیشن کے ساتھ ساتھ ایک سپریم کورٹ کے اوپر لوڈ بھی ڈالا جا رہا ہے، ایک دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے تاکہ ججز کو پہلے سے کریش کر دیا جائے اور ججز متاثر ہو کے یا خوف زدہ ہو کے ان کے حق میں فیصلہ کر دیں. تو یہ ایک پرانی روٹین ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور وہ اس روٹین کے مطابق چل رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جس کا میں ذکر کرتا چلوں کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ بال اس کی کورٹ میں، آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بال کے بجائے بلہ کورٹ میں چلا گیا. اب بار بار بلہ کسی نہ کسی کورٹ میں چلا جاتا ہے، کبھی پشاور کی کورٹ میں چلا جاتا ہے ہائی کورٹ میں، کبھی لاہور ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے، کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی کورٹ میں چلا جاتا ہے. تو اس بار تھوڑی سی تاریخ بدل گئی ہے کہ گیند کی بجائے بال کی بجائے بلہ کورٹ کے اندر جا رہا ہے. اب بلہ کس کے ہاتھ میں آتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن بہرحال ایک چیز طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی پوری کوشش کی ہے. اب ہم الیکشن کمیشن کی طرف آتے ہیں، عمران خان صاحب کے شدید غصے کی طرف بھی آتے ہیں. آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب کا ایک کیس چل رہا ہے، اور یہ توہین الیکشن کمیشن یا توہین الیکشن کمشنر کا کیس ہے، اور یہ بڑا پرانا کیس ہے جو مسلسل چل رہا ہے. اب اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ ظاہر اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے. تو کل جب الیکشن کمیشن کے 3 ممبرز وہاں پہ پہنچے، اب ان 3 ممبرز کے نام یہ نثار دورانی صاحب وہاں پہ گئے، جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان صاحب وہاں پہ گئے، اور شاہ محمود جتوئی صاحب وہاں پہ گئے. 4 ممبرز ہیں لیکن چوتھے ممبر نہیں جا سکے، تو 3 ممبرز وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب کو بٹھا کے فرد جرم عائد کی کہ آپ کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس جو ہے وہ چلنے لگا ہے اور آپ کے اوپر یہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے. جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک تو وہ الیکشن کمیشن کے ممبرز کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے تینوں ممبرز کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ سب لوگوں کی شکلیں جانتا ہوں، میں آپ لوگوں کے نام جانتا ہوں، مجھے آپ کے ایڈریسز کا پتہ ہے، بس اگر میں باہر آ گیا اور میری حکومت آ گئی تو میں تم لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بناؤں گا جس کی سزائے موت ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم لوگ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہو، اور جب میں باہر آؤں گا تو وہ لوگ تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے. تو اس وقت ظاہر ہے ایک ایسی عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جس کے اوپر ممبرز تو شستر رہ گئے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ملزم نے اس ٹون میں بات کی ہو. لیکن بہرحال اس کے باوجود پھر انہوں نے فرد جرم پڑھی، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر دستخط کی اور پھر وہ چلے گئے. لیکن عمران خان صاحب شدید غصے کے اندر تھے، اتنے غصے میں کم لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، بلکہ جو ان کے اپنے وکلا وہاں پہ موجود تھے وہ بھی پریشان ہو گئے. اور یہ خبر کیونکہ جیو کے ایک رپورٹر ہیں، بہت ہی اچھے رپورٹر ہیں، آصف بشیر صاحب، انہوں نے دی، اور اس کے بعد میں نے بھی تحریک انصاف کے وکلا سے اس کی تصدیق کروائی. تو ایک سورس نے اس چیز کی تصدیق کی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنے غصے میں نہیں تھے جتنے آپ بتا رہے ہیں. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو برا لگا کہ ایک سابق پرائم منسٹر ہے، پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر تھے، وہ پاکستان کو انہوں نے ورلڈ کپ جتوایا، پھر انہوں نے شوکت خانہ ہسپتال بنایا، اتنا ہائی پروفائل آدمی
اور اس کے اوپر یہ کس قسم کا مقدمہ بن رہا ہے، تو اس چیز پہ انہیں غصہ تھا، لیکن اتنا غصہ نہیں تھا جتنا میڈیا کے اندر آ رہا ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ اس قسم کا واقعہ ہوا تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور یہ سورس ہیں پارٹی کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں جے یو آئی شیرانی گروپ جو ہے، اب یاد رکھیے گا کہ دو جے یو آئی ہیں، ایک جے یو آئی مولانا فضل الرحمان گروپ ہے اور دوسرا جے یو آئی شیرانی گروپ ہے، اور شیرانی گروپ کا تعلق کوئٹہ کے ساتھ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس الحاق کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ شیرانی گروپ کا جو انتخابی نشان ہے، عمران خان صاحب اپنے سارے جو امیدوار ہیں ان کے کھاتے میں ڈال دیں گے اور ان کی طرف سے ایک ٹکٹ جاری ہو جائیں گے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اس کی حمایت کا اعلان کر دیں گے کہ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ شیرانی گروپ کے تحت الیکشن لڑیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر الیکشن ہو سکے گا، پھر ایک ہی انتخابی نشان ہوگا عمران خان صاحب کے پاس، اور اس سے وہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یہ شیرانی گروپ جیتے گا تو اس کے بعد کیا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو عمران خان صاحب کے پاس جس کا جواب سر دست کوئی نہیں ہے۔ اور شیرانی گروپ کا تعین یا اس کو پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا گروپ ہے، کوئٹہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ ظاہر ہے کوئی بغاوت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ غلطی کی تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ آپ اپنا گھوڑا کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ جب گھوڑا کسی اور کے ہاتھ میں آئے گا تو پھر اس کو سواری بھی کرے گا، جب وہ سواری بھی کرے گا تو پھر گھوڑا واپس آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو شیرانی گروپ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ قرہ شیخ رشید صاحب کے نام نکل جائے اور عمران خان صاحب قلم دعات کے ساتھ ایک اتحاد کر کے الیکشن لڑیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن سر دست اس قسم کی خبریں آنی شروع ہو چکی ہیں۔